إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله ولو بشق تمرة متفق علیہ۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے شمار درود و سلام کے بعد آج کے خطبے میں بات ہوگی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، انفاق فی سبیل اللہ کی۔ یہ وہ صفت ہے جس کو اللہ رب العالمین بہت ہی پسند کرتا ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کی بڑی فضیلت ہے قرآن و حدیث کے اندر، اور اس کا حکم بھی بار بار دیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ جہاں اللہ رب العالمین نے مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے بہت ساری نماز، روزے اور ساری صفات کا ذکر کیا ہے، وہیں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے صفات کی بھی تعریف کرتا ہے۔ سراج بھائی آپ وہیں بیٹھ جائیں، بچے بہت شور کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے اندر انفاق فی سبیل اللہ پر ابھارا گیا ہے، اس کی اہمیت، افادیت پر زور دیا گیا ہے، اور اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ یہ وہ صفت ہے کہ
جب یہ بندے کے اندر پائی جائے گی تو بندہ اللہ سے قریب ہوگا۔ جتنی فضیلت کی چیز ہے یہ انفاق فی سبیل اللہ، وہیں بخل اتنے ہی مذموم چیز ہے، اتنا ہی مذموم چیز بخیلی ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جہاں تعریف کی گئی ہے، وہیں بخل کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اور یہ تو شیوا رہا ہے ہم مسلمانوں کا، مسلمانوں کو اس کا حکم دیا گیا۔ قرآن میں جب جب آیتیں نازل ہوتی تھیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، تو صحابہ دوڑ پڑتے تھے۔ جو بھی غالی اور رخیص قیمتی چیز یا کم سے کم چیز جو بھی گھر میں ہوتی تھی، اگر گھر میں بہت کچھ نہیں ہے لیکن جو بھی پایا جاتا تھا وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کر دیتے تھے۔ اور ہوتا کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ پیشہ اور یہ صفت تو مومنین کی صفت ہے، اور مومنین کا یہ شیوا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ اسی لیے ابھی گزشتہ خطبے میں اس طرف اشارہ کیا گیا، ایک حدیث مشہور حدیث بیان کی گئی، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ نے اور پھر اللہ کے نبی نے مثال دیا کہ جیسے کھانے والے بھوکے لوگ دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کو تعجب ہوا، کہا کہ ہماری تعداد کم ہوگی اللہ کے نبی؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، بہت زیادہ ہوگی، لیکن سیلاب کے اوپر جو جھاگ، جو کوڑا کچرا بہتا ہے اسی طرح سے تمہاری حیثیت ہوگی۔ تو اس کی وجہ صحابہ نے پوچھا، کہا اتنے زیادہ ہوں گے تو یہ حیثیت کیوں بنے گی؟ اس میں سے جو ایک وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا وہ حب الدنیا بھی تھی۔ حب الدنیا اور کراہیت الموت، دو ہی سبب بیان کیا ہے۔ موت کو ناپسند کرنے لگو گے اور دنیا میں پل جائیں گے ہماری امت کے لوگ، تب یہ دشا ہوگا، تب یہ نوبت آئے گی کہ خس و خاشاک کی حیثیت ہو جائے گی امت کی۔ حب الدنیا، دنیا سے جب محبت ہو جائے گی تب آدمی اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا، غریبوں، مسکینوں، فقیروں، بیواؤں کے پیچھے خرچ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ دنیا کی محبت اسے کے دلوں میں بیٹھ جائے گی۔ یہ ایک وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری زوال اور تمہاری ذلت و رسوائی اس وقت جب آئے گی تعداد بہت ہوگی، مگر وجہ یہ ہوگی کہ دنیا کی محبت دل میں آ جائے گی۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ جو ہے یہ کم ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے ایک مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ قیامت کے دن جب سوا نیزے کے اوپر ہوگا سورج، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، تو جن 7 لوگوں کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی اس میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، یہاں تک کہ وہ داہنے ہاتھ سے اپنے خرچ کرتا ہے اور بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی۔
بائیں ہاتھ کو بھی خبر تک نہیں جو ہے، یعنی اتنا چپکے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو ایک شخص قیامت کے دن وہ بھی ہوگا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ شخص بھی 7 ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوگا جنہیں اللہ کے قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جنہیں جگہ ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ انفاق فی سبیل اللہ کا درس دیا ہے، اور اس کی افادیت کو، اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اس کی برکت کو بیان کیا ہے۔ ایک آیت مثال کے طور پہ ابھی یہ آیت سنیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی ایک اس حبے کی طرح، کمثل حبۃ، ایک دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابلا، وہ ایک دانہ جب زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا ہے، لگا دیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، تو اس سے 7 بالیاں اس سے نکلتی ہیں، اس ایک دانے سے۔ اللہ رب العالمین اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال بیان کرتا ہے کہ ایک دانہ زمین میں لگاتے ہو، زمین کے اندر دفن کرتے ہو، اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ان ایک بالیوں میں فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے، 100 دانے ہوتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہے اور زیادہ اضافہ کرے۔ یہ ایک آیت ہے، مثال کے طور پہ اللہ نے بیان کیا کہ دیکھو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے کہ ایک دانہ زمین میں لگاتے ہو، 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے، یعنی 700 دانے ایک دانے سے، ایک جو ہے دانہ سے، اناج کے ایک دانے سے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین اور فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو اللہ رب العالمین کو قرض حسنا دے، جو اللہ کو قرض حسنا دے، اچھا قرض دے، فیضاعف لہ، تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس کو کئی گنا بڑھائے۔ یہ اللہ رب العالمین آپ کے اوپر چھوڑتا ہے، مومنین کے اوپر چھوڑتا ہے کہ ہے کوئی اللہ کے ساتھ اللہ کو قرض دے کر کے تجارت کرنے والا، معاملہ کرنے والا، کہ اس قرض کو جو اللہ کے راستے میں وہ دیتا ہے، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین کئی گنا بڑھائے۔ ہے کوئی ایسا شخص؟ یہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر چھوڑتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے تیسری آیت میں بیان فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر اللہ رب العالمین نے ایک اصول اور ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ دیکھو اگر اس اصول اور ضابطے کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تب سب بیکار ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ وہ احسان جتاتے ہیں، اس خرچ کرنے کا نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی کوئی تکلیف دہ بات کرتے ہیں، جس کے اوپر خرچ کیے ہیں اس پر نہ کوئی احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی کوئی تکلیف اس کو پہنچاتے ہیں اس طرح کی بات کر کے کہ اسے تکلیف پہنچے۔ لہم اجرہم عند ربہم، تو انہی کا بدلہ ہے، انہی کے لیے اجر ہے، انہی کے لیے ثواب ہے اللہ کے نزدیک۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص خرچ کرتا اللہ کے راستے میں اور پھر احسان جتلا دے یا اپنی زبان سے یا اپنے کسی عمل سے اس کو تکلیف پہنچا دے،
جس کو اس نے دیا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ للہ خرچ کیا ہے، تو اس کے لیے اللہ کے ہاں بدلہ نہیں ہے، اجر نہیں ہے، اس کا اجر، اس کا ثواب تو ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصول اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اور دوسری جگہ، تیسری جگہ اللہ رب العالمین نے ایک اور اصول بیان فرمایا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جہاں فضیلتیں ہیں، جہاں اللہ نے اکسایا ہے کہ 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اتنا اس کا ثواب ہوگا، 7 ایک دانے کی طرح، جیسے ایک دانے سے 700 دانہ، 1 روپے سے 700 روپے ہوں گے، اسی طرح سے اللہ نے اور ایک اصول بیان فرمایا، اور فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ دیکھو سنو، اگر کوئی شخص تم سے سوال کرے اور اپنی ضرورت کو رکھے اور دیتے نہیں ہو، اگر دے نہیں سکتے تو یہ جان لو قول معروف، اچھی بات اس سے کہو، قول معروف بہترین بات کہہ کر کے اس سے معذرت کر لو۔ وہ مغفرت، اور اگر کچھ مانگنے میں کچھ لوگ مانگتے ہوئے حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور اس کی یہ ادا اور یہ اسلوب برا لگ جائے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اچھی بات کر کے ٹال دو، وہ مغفرۃ، اور اسے معاف کر دو۔ کیوں؟ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، یہ عمل تمہارا اس صدقے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بہتر ہوگا جس کے بعد تم کوئی تکلیف دہ بات کہہ دو۔ خرچ تو کر دو، لیکن کوئی اگر تکلیف دہ چیز تم سے سرزد ہو جائے، کوئی زبان سے بات نکل جائے، تمہارے کسی کام سے اس کو محسوس ہو جائے، تمہارے عمل سے جس سے اس کو تکلیف ہو جائے جس کو تم نے دیا ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم بھلی بات کہہ کر کے، نرمی سے، نرم بات کر کے اسے جو ہے اس سے معذرت کر لو اور اسی طرح سے اسے معاف کر دو، اسے کچھ برا بھلا نہ کہو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، قرآن کہتا ہے کہ سائل کو، سوال کرنے والوں کو ڈانٹو نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کہے گا، ایک حدیث میں ہے کہ میں تمہارے پاس پیاسا تھا، آیا تم نے پانی نہیں پلایا، اے ابن آدم میں تم سے کھانا مانگا، تم نے مجھے کھانا نہیں دیا، ہم نے تم سے کپڑا مانگا، تم نے ہمیں کپڑا نہیں دیا۔ لوگ تعجب میں ہوں گے کہ یہ اللہ تو غنی ہے، تو دینے والا ہے، جواد ہے، تو خود دیتا ہے، تو خود مالدار ہے، تم نے کب مانگا؟ اللہ کہے گا کہ وہ محتاج جو تم سے پانی مانگتا تھا، جو تم سے کھانا مانگتا تھا، تم سے کپڑا مانگتا تھا، الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کی عیال ہے، تم نے انکار کیا تو گویا کہ مجھے دینے سے انکار کیا، تم نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا، مجھے کھانا نہیں کھلایا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جہاں دینے کی فضیلت بیان کرتا ہے شریعت اور دین، اس پہ ابھارتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی یہ ثواب ہے، اتنی فضیلتیں ہیں، 1 روپے کا 700 روپیہ ہوگا، ایک دانے دانہ لگاتے ہو 700 دانے اس سے پیدا ہوتے ہیں، یہ مثال دیا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی شریعت۔ تو وہیں وصول ضابطہ بیان کرتا ہے کہ اس صدقہ خیرات سے بہتر ہے کہ تم نرم بات کہو، اچھی بات کہہ کے ٹال دو، اسے معاف کر دو، اسے کچھ کہو نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوال کرنے والوں کو ڈانٹو نہیں، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن نے یہی تو کہا کہ دیکھو اللہ کے راستے میں جو تم مال خرچ کرتے ہو اس میں اگر کوئی اذیت پہنچ جائے کسی کو یا احسان جتلا دو تو
تو وہ نفقہ اور اس خیرات کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے، وہ اجر اور اس کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلو نہیں رہ جاتی ہے۔ ہمارا یہ شان رہا ہے اور ہماری یہ ہمارا اخلاق رہا ہے مسلمانوں کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، اللہ کے راستے میں دل کھول کر کے دینے کا، اور اللہ کی یہ سنت بھی رہی ہے کہ ہر زمانے میں، ہر معاشرے میں، ہر سماج میں، ہر سوسائٹی میں، ہر خاندان کے اندر اللہ رب العالمین اگر اس میں مجبور ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، غریب ہیں لوگ، تو اس میں کچھ اتنے غنی بھی ہیں، کچھ اتنے مالدار لوگ بھی ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کا کام کرنے کا طریقہ ہے۔ اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر وہ دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پہ آ جائیں تو ان کا خاندان کبھی محتاج نہیں رہے گا، ان کا معاشرہ کبھی محتاج نہیں رہے گا۔ کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوتا ہے جس کو اللہ رب العالمین نوازتا ہے، یہ سسٹم ہے اللہ کا، لیکن ایسا نہیں ہو پاتا ہے۔ آج لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہمت اور جرات نہیں رکھتے۔ دنیا اس قدر ان کے دلوں پر حاوی ہو گئی ہے کہ وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو، غریبوں کو نہیں دیکھ پاتا، اپنے پڑوسیوں کو نہیں دیکھ پاتا، اپنی سوسائٹی کے لوگوں کو کا خیال نہیں کر پاتا، جبکہ اللہ کی سنت ہے کہ ہر سوسائٹی، ہر سماج، ہر خاندان میں کچھ لوگوں کو اللہ نے نوازا ہے۔ اگر وہ دھیان دینے لگیں اپنے لوگوں پر تو کہیں ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی، مگر ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، جبکہ ہم امتی ہیں اس نبی کے، اس نبی کے امتی ہیں جو نبی نبوت سے پہلے جس کے خمیر میں، جس کی فطرت میں سخاوت کوٹ کوٹ کر کے ڈال دی گئی تھی۔ ہمارا آئیڈیل اور ہمیں اسوہ حسنہ جس کو قرآن کہتا ہے کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، وہ نمونہ کہاں گیا؟ آپ کا ایک واقعہ سنیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب غار حرا میں قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اقرا پڑھو، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نہیں پڑھنا جانتا۔ جبریل کئی بار ان کو دباتے ہیں اپنے سینے سے، پھر کہتے ہیں اقرا ما انا بقاری، کہتے ہیں میں پڑھنا ہی نہیں جانتا، کیا پڑھوں؟ اس طرح سے اپنے سینے سے لگا کے دباتے ہیں اور فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام کی پڑھو۔ آپ ڈر جاتے ہیں، کچھ ایک پہلی وحی کے بعد خلاف فطرت کام ہوتا ہے، کبھی نہیں۔ آپ تو وہاں اللہ اللہ کرتے تھے، گوشہ نشینی اختیار کرتے تھے، گھر سے کھانا لے جا کر کے اللہ کے یاد میں رہتے تھے، ذکر و فکر میں رہتے تھے۔ نبوت سے پہلے تنہائی آپ کے لیے محبوب کر دی گئی تھی، لیکن جب یہ واقعہ ہوا لوٹ کر کے آئے، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے ہیں کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے کپڑا اڑا دو۔ بہت خوف میں تھے، اور اس کے بعد جب خوف جاتا رہا، کچھ دیر کے بعد اپنے چہرے سے چادر ہٹاتے ہیں تو اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اماں خدیجہ سے فرماتے ہیں کہ واللہ انا اخشی علی نفسی، میں تو اپنے نفس پر ڈرتا ہوں، مجھے ڈر ہو گیا کہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں، خلاف فطرت۔ اس طرح کا واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا ہے، میں اپنے آپ پر ڈرنے لگا ہوں، اپنے وجود پہ ڈرنے لگا ہوں، میرے جان پہ بنا گئی ہے۔ اماں خدیجہ نے جو آپ کا اخلاق دیکھا تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس بنیاد پر، اور یہ اخلاق نبوت سے پہلے کا ہے،
ابھی تو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ ڈر گئے، پہلی وہی نازل ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے جو آپ کا وتیرہ تھا، آپ کی فطرت میں، آپ کے اخلاق میں جو سخاوت تھی، اس کو بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے، باخدا اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو ان کے لیے کماتے ہیں جن کے پاس کوئی کمانے والا نہیں، ان کو کھلاتے ہیں، آپ بیواؤں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا، یتیموں کا، جن کے پاس کچھ نہیں، ان کا سہارا بنتے ہیں، آپ تو رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہ اخلاق حمیدہ جس کے اندر ہو، میرا اعتقاد ہے، اماں خدیجہ کہتی ہیں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے، یہ سخاوت تھی جو آپ کی فطرت میں پیدا کی گئی تھی، یہ نبوت سے پہلے کی ہے۔ نبوت سے پہلے آپ اٹھاتے تھے سب کا بوجھ، سب کا بوجھ اٹھاتے تھے، سب کے لیے جیتے تھے۔ یہ ہمارے نبی کی فطرت تھی، آپ کی فطرت میں یہ چیز ودیت کی گئی تھی، یہ سخاوت، ہم انہی کے امتی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا جانتے ہی نہیں تھے، نہ کہنا نہیں جانتے تھے، آپ نے نہ کہا ہی نہیں اپنی زندگی میں، کبھی انکار کیا ہی نہیں، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی اس روئے زمین نے کسی کو دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ سخی اس روئے زمین پہ کوئی پیدا نہیں ہوا، اس نبی کے ہم امتی ہیں۔ ایک واقعہ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، ایک صحابیہ، اور ایک چادر دیتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے تیار کیا ہے، سلا بنا ہے، تاکہ آپ اس کو پہنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا، نکلے، ایک صحابی نے دیکھا، صحابی نے کہا کہ بہت خوبصورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر مجلس میں بیٹھے تھے صحابہ کے ساتھ، اندر گئے، اس کو نکالا اور ان کو بھجوا دیا۔ صحابہ نے ان کو لان تان کرنا شروع کیا، کہا کہ جب تم جانتے ہو کہ اللہ کے نبی کی فطرت میں لا کرنا نہیں ہے، نہ نہیں کرنا، تم نے مانگا ہی کیوں؟ اللہ کے نبی کو ضرورت تھی، ازار کے طور پہ اسے پہنے ہوئے تھے، لنگی کے طور پہ، تم نے مانگ لیا، اچھا نہیں کیا، ما حسن، تم نے اچھا نہیں کیا۔ صحابی جواب دیتے ہیں، نبی ہیں، ان کے امتی بھی بہت، ان کے صحابہ بھی بہت عجیب ہیں۔ کہا کہ دیکھو میرے ساتھیوں، برا مت سمجھو، میں نے اس کو اس لیے نہیں مانگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اسے پہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک سے یہ چادر لمس ہو گئی تھی، چھو گئی تھی، اس لیے میں نے اسے مانگا ہے تاکہ وہ میرا کفن ہو سکے مرنے کے بعد، پہننے کے لیے نہیں مانگا۔ تم لوگوں کو یہ بات بری لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی، میں نے مانگ لیا، اور میں جانتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ نہیں کرتے، کبھی نہ نہیں کرتے، تو دے دیا۔ لیکن کہا کہ وجہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے مانگا تاکہ میں اسے مرنے کے بعد کفن کے طور پہ استعمال ہوئے ہمارے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ویسے آپ کے صحابہ، بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی کا کیا پوچھنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی عمر فاروق سبقت نہیں لے گئے کسی معاملے میں۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے پر ابھارا صحابہ کو، اس اتفاق سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس مال تھا، میں نے کہا کہ آج تو ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں گا، ان کے پاس اتنا مال نہیں ہوگا، چنانچہ وہ آدھا مال چھوڑ کر کے جاتے ہیں گھر میں، اور آدھا لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر کیا چھوڑے ہو تم گھر پہ؟ کہا کہ ہاں کچھ ضرورت کی چیزیں گھر پہ چھوڑ دیا ہوں۔ کہا نہیں کتنا چھوڑے ہو؟ کہا کہ آدھا لے آیا ہوں، آدھا گھر پہ چھوڑ آیا ہوں۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو تھا گھر میں سب کچھ اٹھا کے لے آئے. کہا ابو بکر کیا چھوڑ کے گھر پہ آئے ہو؟ کہا کہ اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں اور کچھ نہیں. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اس شخص سے میں کبھی نہیں آگے جا سکتا. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کے خلیفہ ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرنے جا رہے تھے گھر کا سارا مال اٹھا لے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کہ راستے میں کام دے گا. سواری ہو مال ہو جو بھی تھا. اسماء بنت ابی بکر آپ کی بچی وہ کہتی ہیں کہ میرے بابا ابو قحافہ آئے, میرے بابا میرے دادا جان ابو قحافہ آئے جو حضرت ابو بکر صدیق کے والد تھے. کہا کہ ارے کچھ چھوڑ کے تو نہیں گیا ہوگا, وہ سب سمیٹ لے گیا ہوگا. اور اندھے تھے, ان کی جو ہے بینائی چلی گئی تھی آخری عمر میں. کہا کہ میں جانتا ہوں تم لوگوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہوگا. کہا نہیں دادا جان, بہت سارا سامان اتنا چھوڑ کے گئے ہیں جس پہ گزارا ہو سکے گا. کہا کہ نہیں مجھے دکھاؤ بتاؤ کیا چھوڑ کے گیا. تو کہتی ہے کہ کچھ نہیں چھوڑ کے گئے تھے, سارا مال سمیٹ لے گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے. تو میں کیا کرتی, جلدی جلدی پتھر کے کچھ ٹکڑے جمع کی اور جمع کر کے میں نے اس کے اوپر ایک چادر ڈال دیا, کپڑا ڈال دیا. پھر ان کو لے جا کر کے ان کے ہاتھ کو اس پہ رکھا اور کہا کہ یہ دیکھو دادا جان یہ سب سامان ہیں, یہ چیزیں یہ چھوڑ کر کے ابو گئے ہیں. تو کہا تب تو ٹھیک ہے, تب تو گزارا ہو جائے گا تم لوگوں کا. اور اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ واللہ میرے والد گھر میں کچھ نہیں چھوڑ کے گئے تھے, سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں لے کر کے چلے گئے تھے کہ مبادا ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمی پڑ جائے راستے میں. یہ تھی اللہ اس کے رسول کی محبت. عثمان غنی کے بارے میں کیا پوچھنا, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے نمبر کے خلیفہ, آپ کے داماد دو ایک بچی کا انتقال ہوتا ہے تو دوسری بچی کی شادی اور نکاح کر دیتے ہیں آپ سے. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ عسرہ جسے کہتے ہیں وہ غزوہ تبوک ہے. اس وقت اتنی تنگی تھی صحابہ کرام کے اندر, اتنی تنگی تھی, مجبور تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکلنے کے لیے کیونکہ رومیوں کی فوجیں تیار ہو رہی تھیں مدینے اسلام کی راجدھانی مدینہ کو کچلنے کے لیے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مجبوری بن گیا کہ جا کر کے آگے چل کر کے ان کا دفاع کیا جائے, ان سے مقابلہ کیا جائے. نکلنا تھا, کچھ ہے نہیں, فصل تیار ہے, فصل کٹی نہیں ہے ابھی بڑی, اسی لیے اسے غزوہ عسرہ یعنی تنگی کا غزوہ, تنگی کا جنگ کہا جاتا ہے کہ اتنی تنگی تھی کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کا توشہ نہیں تھا کہ لے کر کے گٹھری باندھ کر کے جا سکیں جنگ کرنے کے لیے. اس وقت اس غزوے کو اور اس فوج کو جنہوں نے تیار کیا تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی روایتیں ہیں, 10,000 درہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کر دیا, 300 سواریاں پیش کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تیار کیا تھا اس غزوے کو, اس جو ہے فوج کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو دیکھ کر کے اتنا خوش ہوئے, ہاتھیں اس پہ چلاتے, اپنا ہاتھ چلاتے رہتے تھے اور فرماتے تھے ما ضر ابن عفان ما فعل بعد هذا اليوم. کہا واللہ عثمان غنی کو اب کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی, جو اس کا دل کہے وہ کرے آج کے بعد سے. اللہ نے اس کی مغفرت کر دیا, اتنا خرچ کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگی میں تھے اس وقت اور نکلنا تھا فوج کو, اتنا خوش ہوئے کہ آپ کی فضیلت میں یہاں تک کہہ گئے ما ضر ابن عفان ما فعل بعد هذا اليوم. ابن عفان کچھ بھی کرے آج کے بعد اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی, کوئی چیز اس کے اور جنت کے بیچ میں, اس کے اور مغفرت کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی.
یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرط مسرت میں یہ پیشین گوئی کیا تھا عثمان غنی کے لیے. اور صحابہ کرام ہیں، تمام صحابہ کرام ہیں. جب یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ اللہ کو قرض دو، قرض حسنہ دو، ابو طلحہ ہیں، ان کے پاس جو سب سے بہترین کنواں تھا، میٹھا پانی تھا، کہا اللہ کے نبی یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اللہ کے راستے میں جب تک اپنا بہترین چیز نہیں خرچ کرو گے نیکی نہیں پا سکتے. لن تنالوا البر، بھلائی، نیکی، اجر و ثواب نہیں پا سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ سب سے بہترین چیز تم خرچ کر دو اللہ کے راستے میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو وہ ہمارا جو ہے سب سے بہترین کنواں تھا، اس کو اللہ کے راستے میں نے جو ہے خرچ کر دیا. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت سنتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرا ہائی تو میرا جو ہے وہ باغیچہ لے لیجئے، اور 600 یا 700 اس وقت جو ہے کھجوروں کے درخت تھے ان کے باغ میں، سب سے بڑا باغ تصور کیا جاتا تھا مدینے کے اندر. اور اس کو کہا اللہ کے نبی یہ اللہ کے راستے میں سب سے بہترین مال میرا تھا، اللہ کے راستے میں میں اسے صدقہ کرتا ہوں، خیرات کرتا ہوں، اسے قبول کر لیجئے. وہاں سے وہ چلتے ہیں، راستے میں جو ہے آپ کا باغیچہ پڑتا ہے، کہتے ہیں وہاں آواز دیتے ہیں اپنی بیوی کو، یا ام دردہ، اے ام دردہ سنو. کہا کہ لبیک، کہا کہ ہاں کیا بات ہے، کہا کہ نکل آؤ اس باغ سے بچوں کو لے کر کے، کیونکہ ہم نے تو اللہ کے راستے میں اسے دے دیا، اللہ کو دے دیا، یہ باغیچہ اللہ کا ہو گیا، تم اپنے بچوں کو لے کر کے نکلو. یہ جذبہ تھا ہمارے اسلاف کے اندر. نبی کا کیا کہنا، ہم ان کے امتی، آپ کے یہ صحابہ تھے کہ جب آیتیں نازل ہوتی تھیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون ومن یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کو بہترین قرض دے گا، ٹوٹ پڑتے تھے. یہی وہ صفت تھی ان کے اندر کہ وہ دنیا میں خیر خواہ ہوئے تھے. یہی صفت تھی کہ 1/3 حصے پہ دنیا کے انہوں نے حکومتیں کی. آج خس و خاشاک اس لیے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشہور حدیث میں بیان کیا حب الدنیا کراہیت الموت. 2 چیزیں، بنیادی چیزیں بیان کیا تھا کہ تعداد تو کم نہیں ہوگی لیکن سیلاب کے خس و خاشاک اس لیے ہو گئے کہ دنیا کی محبت اور موت سے ناپسندیدگی تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی. یہ صفت ہم نے چھوڑ دیا، یہ اخلاق کریمانہ ہمارا ختم ہو گیا. یہ ممدوح چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ اچھی صفت تھی مسلمانوں کے اندر، اور یہ ہمارا خاصہ تھا، یہ ہمارا خاصہ تھا ہم مسلمانوں کا. ہم دنیا میں چلتے تھے، فتوحات کرتے تھے، اپنے پیچھے اوقاف چھوڑتے جاتے تھے. اوقاف اس سے غریب، مظلوم، فقراء، یتیم، بیواں سب جیتی کھاتی تھیں ان اوقاف سے. وہ اوقاف ہم تیار کرتے جاتے تھے. جب انسانوں کی ضرورت کی چیزیں پوری ہو جاتی تھیں تو ہماری تاریخ رہی ہے کہ ہم چڑیوں کے لیے، وہ چڑیے، وہ پرندے جو موسم میں کبھی آیا کرتے تھے دوسرے علاقوں میں، ان کے لیے اوقاف چھوڑتے تھے مسلمان. لیکن مسلمانیت کہاں گئی، یہ جذبہ کہاں گیا؟ نبی اس نبی کے امتی ہیں جو سخی تھا، جو کبھی نہ نہیں کرتا تھا، اس کے امتی ہوتے ہوئے اس قدر بخیل ہو گئے، اس قدر دنیا کی محبت اپنے دلوں کے اندر بٹھا لیے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ پھر تباہی یقینی ہے، پھر تباہی یقینی ہے، کوئی بچا نہیں سکتا. یہ اخلاق یہ کریمانہ ہیں، یہ امتوں کی ترقی کا راز اس میں جو ہے مدفون ہے. اس راز کو جانو اور اسے پہچانو اور
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھو، آپ کے کردار کو پڑھو، آپ کی سیرت کو پڑھو اور اس سے روشنی حاصل کرو، اس سے روشنی حاصل کرو اور ان تاریک راہوں میں اس روشنی کو بچھا دو جو آج راہیں تاریک ہو پڑی ہیں۔ آج ہمارے سماج اور سوسائٹی میں ضرورت مندوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، کسی کو شادی کرنا ہے، کسی کے یہاں بیمار باپ ہے، کسی کے یہاں بیمار ماں پڑی ہے، کسی کے یہاں بیمار جو ہے بچے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ خوددار آدمی کسی سے کہہ نہیں سکتا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ لیکن آج ہمارے اندر وہ صفت کہاں رہی؟ عمر فاروق جیسا جذبہ کہاں رہا کہ وہ اپنے جو ہے اپنے مدینے کی گلیوں میں اپنے رعایا کے بیچ میں دوڑا کرتا تھا، جاگتا تھا راتوں کو، ان کی ضرورتوں کو دیکھتا تھا کہ کہاں کھانے کی چیز ہے کہاں نہیں ہے، اور خود لے جا کر کے اس کو پہنچاتے تھے۔ یہ صفتیں پیدا کرنی ہوں گی اگر ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو پڑھو آپ کی سیرت کو اور اس جیسا بنو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنے کی اور صحابہ کرام جو ہمارے اسلاف ہیں ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین، اور نیکیوں کی ترغیب و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک البر الرؤوف الرحیم۔